استقامت نوجوانوں، استقامت پر اللہ کے بے شمار وعدے ہیں۔ اس آیت میں جو اللہ نے 6 بڑے بڑے وعدے کیے ہیں اس پر میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، استقامت جیسی بڑی دولت کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو استقامت سے جڑ جاتے ہیں اور استقامت کو اپنی زندگی میں پیدا کر لیتے ہیں، سب سے پہلی نعمت تتنزل علیہم الملائکہ۔ ابھی صاحب نے ابھی عشاء کی نماز میں یہی آیتیں پڑھی، دل میں ارادہ ہوا کہ آپ کے سامنے اس آیت کو سمجھاتا چلو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندوں میں وہ لوگوں جو اپنی زندگی میں استقامت کے ساتھ چلتے ہو، نماز ہے تو استقامت کے ساتھ، اعمال ہے تو استقامت کے ساتھ، زکات ہے تو استقامت کے ساتھ، یعنی کہ 1 سال دے دیا تو دوسرے سال چھوڑ دیا، اور صدقہ خیرات ہے تو استقامت کے ساتھ، اور اعمال خیر زندگی میں ہوتے ہیں تو استقامت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو استقامت کے ساتھ اعمال پہ جڑے ہوئے ہو، سن لینا سب سے پہلا تمہارے لیے انعام ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تم پر فرشتوں کا نزول ہوگا اور فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی، فرشتے آتے جاتے رہیں گے۔ کیا فائدہ ہوگا فرشتوں کے آنے جانے سے؟ مفسرین کی کتابوں کے اندر لکھا ہے جس انسان کے پاس، جس شخصیت کے پاس اور جس انسان اور لوگوں کے پاس فرشتوں کا نزول ہو، فرشتے آتے اور جاتے ہوں، وہ کبھی گناہوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس کے نفسانی خواہشات نے اسے بہکایا اس بات پر کہ چل کہیں زنا کرتے ہیں، چل کہیں شراب پیتے ہیں، چل فلاں گناہ کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کی آمد نے اس کے ارادے کو تبدیل کر دیا۔ فرشتوں نے کانوں میں تلقین کی، اللہ کا ارشاد ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اب فرشتوں کی اس تلقین پر وہ بندہ گناہوں کو چھوڑ کر کے مسجد کا رخ کر لیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا انعام اور پہلا انعام تتنزل علیہم الملائکہ۔ اب چلو قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا دوسری کیا نعمت ہے؟ فرشتے تو آتے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں اچھا کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، برے کاموں سے دور ہو جاتے ہیں، اس پر کیا انعام ہے؟ اس پر اللہ کا اعلان ہوا، اللہ کا انعام یہ ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او لوگوں، او میرے فرشتوں جاؤ جاؤ، میرے ان بندوں میں ان لوگوں کو اس بات کی خوشخبری دے دینا جو استقامت پہ جڑے ہوئے ہیں، اعمال کرتے ہیں، کبھی کر لیے کبھی چھوڑ دیے نہیں، بلکہ استقامت سے جو اعمال کرتے ہیں ان کو جا کر کے اس بات کی خوشخبری دے دینا، اس کا اعلان کر دینا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری دے دینا جس میں جا کر کے تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اعمال کبھی کرے کبھی چھوڑ دیے، کبھی کرے کبھی چھوڑ دیے، اب ہمیشہ کی جنت تو نہیں ملے گی۔ ہمیشہ جن اعمال پر استقامت کے ساتھ کرو گے، اللہ تعالیٰ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کا وعدہ کرتے ہیں، وہ جنت جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے، کبھی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کرواتے ہیں جاؤ اعلان کر دو۔ اچھا چلو قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتانا فرشتوں کا نزول بھی ہو گیا، اب جنت کی خوشخبری بھی مل گئی، یہ بات الگ ہے۔ قرآن بتا اب تیسری نعمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فرشتوں کے ذریعے اللہ اعلان کراتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں اور لوگوں جو استقامت پہ جڑے ہوئے ہو، اور لوگوں جو استقامت پر عمل کرتے ہو، سن لینا نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے ولی ہیں، تمہارے رفیق ہیں۔ کہاں؟ فرشتوں سے پوچھو فرشتوں کہاں کے دوست ہو؟ دنیا کے آخرت کے فرشتوں کا اعلان ہوتا ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، اور فی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ او دوستوں پہ اعتماد کرنے والوں، او اپنی زندگیوں کو دوستوں کے لیے نچھاور کرنے والوں، وہ دنیا کا دوست جو خوشی میں تو تیرے ساتھ رہتا ہے، غم میں تجھے تنہا چھوڑ دیتا ہے، یہ بے وفائی کی دوستی ہے، غداری کی دوستی ہے۔ لیکن فرشتوں کا جو اعلان ہے دوستی کا، وہ بے وفائی کی دوستی نہیں، غداری کی دوستی نہیں، بلکہ وفاداری کی دوستی ہے، دنیا میں بھی نبھائی جائے گی اور آخرت میں بھی نبھائی جائے گی۔ کہیں آپ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہو، محلے کے اندر کہیں کچھ معاملہ چل رہا ہو، آپ کو وہاں جانا ہے،
مجھے جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن ذہن میں خیال آیا فلاں عبد الرحمن میرا دوست وہاں ہوگا، وہ مجھے کسی نہ کسی طرح جگہ بنا کے دے دے گا۔ دنیا کا یہ معاملہ کہ کسی بے وفا دوست پہ تمہارا اعتماد مکمل ہوتا ہے، آخرت میں فرشتے بھی اس کے دوست ہو جائے اور جہنم میں جانے کا وہ آدمی تصور تک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ فرشتے جو جہنم میں ڈالنے والے ہیں، وہ فرشتے جو ہاتھ پکڑ کر جنت کی سیڑھیوں تک لے کر کے جانے والے ہیں، وہ سب کے سب اس کے دوست ہوں گے۔ اب کوئی دوست کسی دوست کو جہنم میں جلانا تو پسند نہیں کرتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے فرشتے اللہ کے حکم سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور جوانوں، استقامت کو پیدا کرو، استقامت بہت بڑی دولت ہے۔ آگے ایک سب سے زبردست نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا، اور اے وہ لوگوں جو استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، تمہارے لیے فیہا جنت میں ما تشتہی انفسکم، جو تم چاہو گے وہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں تھا جناب تیتر کھانا چاہتا تھا، اب کوئی آدمی مالداروں تمہارا قصہ الگ ہے، تم اگر چاہو تو زومیٹو کے ذریعے نہ جانے کون سے ویب سائٹ کے ذریعے تم بک کر کے منگا کر کے کھا سکتے ہو، لیکن ایک غریب کا معاملہ یہ ہے، ایک لاچار کا معاملہ یہ ہے، ایک مفلس کا معاملہ یہ ہے، وہ تیتر اگر کھانا چاہتا ہے پہلے جا کر کے وہ کمائی کرے گا، پھر اس کے بعد اس پہ وہ جا کر کے دکان میں خریدے گا، خرید کر کے لا کر کے بیوی کے سامنے رکھ کر کے ریکویسٹ کرے گا بیگم صاحبہ بنا کر کے دے دینا، اگر اچھے اخلاق والا ہوگا تو ریکویسٹ کرے گا، اگر بد اخلاق ہوگا ہے بنا تو دے کے گئے، اچھے اخلاق والا ہوگا تو ریکویسٹ کرے گا بیگم صاحب بنا کے دے دینا۔ اب وہ بیوی بنائے گی، اسے پاک کرے گی، اسے جو ہے تیل میں چھوڑا جائے گا، اسے مسالے لگائے جائیں گے، طرح کا کام ہوگا۔ ایسا نہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کیا مطلب ہے؟ پوچھ لینا علماء سے، تیتر اڑ رہا ہوگا، اوبیٹر اڑ رہا ہوگا، کوئی پرندہ، وہاں کوئی حلال و حرام کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ دنیا ہے تو حلال و حرام کا مسئلہ، جنت میں حلال نہیں حرام نہیں کوئی مسائل نہ ہوں گے، وہ خواہشات کی جگہ ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے جہاں تمہیں حلال بھی لے کر کے اللہ دیکھتا ہے، حرام بھی لے کے اللہ دیکھتا ہے، وہاں کوئی حلال نہیں کوئی حرام نہیں کوئی امتحان نہیں، جو چاہو کرو۔ اب دیکھتا ہے جنتی تیتر جا رہا ہے، کھاتا تو کتنا اچھا ہوتا، ابھی اس کا ارادہ بھی مکمل نہ ہوا، وہ تیتر وہیں سے کٹتا ہے، اس کے پر الگ ہوتے ہیں اور اس کے اندر کا سامان الگ ہو جاتا ہے۔ وہ اگر تلن کے ذریعے کھانا چاہے تو خود بخود تل کر کے، بھون کے ذریعے کھانا چاہے خود بخود بھون کر کے، وہ ہمارے دسترخوان پہ بہترین ڈش بن کر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور جنتی بڑے مزے لے کر آپ جا کر کے مینا بازار کے پاس کسی اور دکان میں جا کر کے تیتر خرید کر کے لاؤ، جو ایک ران میں مزہ ہوگا وہی دوسرے ران میں بھی مزہ ہوگا، جو ایک پر میں مزہ ہوگا وہی دوسرے پر میں بھی مزہ ہوگا۔ جنت کا معاملہ ایسا نہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ایک ران کھاؤ گے، ایک طرف سے منہ لگاؤ گے تو مزہ کچھ اور ہوگا، دوسری طرف منہ لگاؤ گے تو مزہ کچھ اور ہوگا، تیسری طرف تمہارا منہ لگے گا اس کا لطف کچھ اور ہوگا، پھر اس کی لذت کچھ اور ہوگی، الگ الگ لذتوں میں تیتر کو مزے لے کر کے جنتی کھائے گا، کھا کر کے اس کی ہڈیوں کو چوس کر پھینک دے گا، جیسے ہی پھینکے گا، اور جوانوں دل کے کان کھول کر کے سننا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کا کیا مطلب ہے؟ پھینکے گا اور وہ ہڈیاں جو پھینکی گئی ہیں ان پہ گوشت چڑھے گا، اس گوشت میں پر چڑھیں گے، پر چڑھنے کے بعد اللہ اس میں فوراً جان ڈالیں گے، جیسے اڑتا ہوا جا رہا تھا ویسے ہی اڑتا ہوا چلا جائے۔ تو ایک تیتر کھانے کے لیے 2 پہر تک محنت کرتا ہے، 100 مرتبہ بھی اڑ کر کے جائے، 100 مرتبہ تیرا ارادہ ہو، اللہ کی قسم 100 مرتبہ بھی وہ تل کر بھون کر تیرے دسترخوان پہ ڈش بنا کر کے پیش کر دیا جائے گا، وہ اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا جائے گا، وہ اڑتا جائے گا، پھر تیرا ارادہ ہوتا جائے گا، پھر وہ تیرے دسترخوان پہ آتا جائے گا، تو کھاتا جائے گا، وہ ختم ہونے کو تیار نہیں، تیرا ارادہ ختم ہونے کو تیار۔
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، سب سے بڑی دولت جنت میں جی او گندی لڑکیوں کے پیچھے پڑے رہنے والے نوجوانوں، 8 دن پانی نہ نہانے پر جس کے بدن سے بدبو آتی ہے، معاف کرنا کھل کے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، زبان پہ تالا نہ لگائیے۔ کیوں؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ اسلام پر استقامت نہیں، ایمان پر استقامت نہیں جی۔ رمضان تھا، نگاہوں کی حفاظت ہوئی، رمضان گیا، نوجوانوں کا وہی حال۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے استقامت سے جڑ کر کے دیکھ لینا، وہ حور ملے گی جس کے پیٹ پہ دیکھے گا تو پیٹ کے اندر کا سامان نظر آئے گا، اتنی خوبصورت ہوگی۔ اے نوجوان، جنت ہے اور دنیا کے 40 آدمیوں کی طاقت ہوگی، جو چاہے جیسے چاہے جتنا چاہے جس نعمت کو استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی رضا پہ آ جا، دنیا میں اللہ کی رضا پہ آ جا، من چاہی زندگی کو چھوڑ دے، رب چاہی زندگی پہ آ جا، استقامت کو پیدا کر لے۔ استقامت کو آگے اللہ نے فرمائے گا اور نعمت کا تذکرہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ارادہ ہوگا، ارادہ، وہاں چاہنے کا تذکرہ، یہاں ارادہ کرنے کا تذکرہ۔ ارادہ ہوگا جی، نہ پرندے کو دیکھا، نہ حور کو دیکھا، نہ کسی اور نعمت کو دیکھا، نہ بہتی ہوئی شراب کی ندی کو دیکھا، نہ بہتی ہوئی دودھ کی نہر کو دیکھا، نہ بہتی ہوئی شہد کے نہر کو دیکھا۔ دیکھنے سے پہلے جو ارادہ بندہ دل میں کرتا ہے نا، وہ ارادہ جب جنتی جنت میں کرتا ہے، اس کے ارادے کے مکمل ہونے سے پہلے اللہ اس نعمت کو پیش کر کے دیتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور یہ نہ سمجھنا فرشتوں کا نزول، جنت کی بشارت، فرشتوں کی دوستی، اور جنت میں جو چاہے، جنت میں جو ارادہ کرے، سب کا سب فرشتوں کی طرف سے ہے۔ نہیں، کہیں تمہیں شبہ نہ ہو جائے کہ یہ فرشتوں کی جانب سے ہوگا تو اللہ کیا دے گا، کہیں یہ سوال تمہارے ذہنوں میں پیدا نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے آخر میں فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ سب کا سب رب غفور الرحیم کی جانب سے ہوگا۔